سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے اپنے قصبے جیلان سے آپ سفر کرتے ہوئے جب بغداد کی طرف روانہ ہوئے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تقریباً 17 سال اس وقت آپ کی عمر تھی. تو آپ بغداد آئے اور بغداد تشریف لانے کے بعد آپ نے درجہ بدرجہ وہاں کے علماء سے، اچھا بغداد آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغداد پوری دنیا میں، مصر، بغداد اور قرطبہ، یہ تین وہ یونیورسٹیز تھیں کہ جو پوری دنیا میں جن کا نام چلتا تھا. یہ تین یونیورسٹی اس وقت دنیا کے سب سے ٹاپ، یعنی کہ سمجھ لو یونیورسٹی تھے، ٹاپ 3 یونیورسٹیز. کیا یعنی کہ دنیاوی یا دینی؟ ہر طرح کی. اس وقت جس طرح اب ہوتا ہے نا کہ پوسٹر بھی لگے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں ملک کی یونیورسٹی میں جا کے علم حاصل کریں، فلاں ملک کی یونیورسٹی میں جا کے وہ آپ جو ہے نا تعلیم ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ یونیورسٹیز وہ تھیں کہ جہاں سے یورپ سے یہاں علم حاصل کرنے کے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب یہ چنگیز خان نے جب یہ حملہ کیا تھا بغداد معلّہ پر، اس ٹائم خلافت چونکہ یہاں پر تھی بغداد میں، تو اس نے جب یہاں پر حملہ کیا تو بغداد میں اتنی کتابیں تھیں کہ انہوں نے وہ کتابیں اٹھا کے دریا میں ڈالیں، جس میں دینی دنیاوی دونوں طرح کے علوم تھے. مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ نے بھی دیکھا کہ یہ بجلی بھی کڑکی ہے اور بادل گرج رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ بجلی چمک رہی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ بجلی کڑکنا یا بجلی گرجنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتہ ہیں جو ان بادلوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ ان بادلوں پر کوڑے بھی مارتا ہے، ان کو چلاتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ بجلی ہمیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اسی طرح ہمارے یہاں جب بجلی چمکتی ہے یا گرتی ہے تو اس حوالے سے بڑے عجیب و غریب تصورات ہیں. تو بجلی گھروں میں بھی گرتی ہے، بعض اوقات بہت نقصان بھی کر جاتی ہے. تو ایسے موقع پر ایک تو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ کوئی نحوست والی ہے یا بدشگونی ہے، تو یہ اسلام میں بدشگونی کا اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. پہلوٹی کے بچے کو اس دنوں باہر نہیں نکالتے، اور اس سے وہ اپنے ذہن میں تصور باندھتے ہیں کہ اس طرح نکالنے سے کوئی نحوست آ جائے گی، تو ایسا نہیں.